نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، پچھلی نشست میں بیعت رضوان کی بات ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق کس طرح افواہ پھیلائی گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 صحابہ سے کس طرح بیعت لی۔ لب لبا یہ کہ بیعت کرنا ایک عہد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارکہ پہ 5 مرتبہ بیعت لی۔ اور کس چیز کی بیعت؟ بیعت محبت، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پہ بیعت لیتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کروں گا، میں آپ سے محبت کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ تو الحمدللہ آج جب کوئی بھی مرید کسی شیخ کامل کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ بیعت کس چیز کی بیعت لیتا ہے؟ وہ انہی عوامل کی بیعت لیتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہوتا ہوں، آئندہ قرآن و سنت کے مطابق جو شیخ تربیت فرمائیں گے، یہاں پہ نقطہ قرآن و سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر شیخ تربیت کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق شیخ جو تربیت فرمائیں گے اس کے مطابق زندگی گزاروں گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل اختیار کروں گا اور ما سوائے اللہ کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کروں گا، تزکیہ نفس اختیار کروں گا، اپنے قلب کی اصلاح کروں گا، ہمہ وقت اللہ کے نام کا ذاکر رہوں گا، نماز پنجگانہ کی پابندی اختیار کروں گا، اس کے ساتھ ہی نماز تہجد اور تمام نوافل جو ہے ان کی حد الوسع کوشش کرتا رہوں گا، اپنے باطنی احوال کی درستگی کی طرف متوجہ رہوں گا، اپنے ظاہری اعمال کو اور اپنے ظاہری وجہ کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ اسی چیز کی بیعت ہوتی ہے اور الحمدللہ تصوف کا یہ پہلا سبق ہی قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست